والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جن شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ نازچ اپنی محبت دا خیراج پیش کرن تو بعد عزیزان محترم آپ حضرات جان دیو اے ایصال ثواب دی محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالی سارے بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے اور جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ عزیزان محترم جی میں قبلہ کاری صاحب ارشاد فرمیندے پہن کہ جڑے ویلے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک آوے تو کوئی زبان خاموش نہیں راونی چاہیے دی، ہر زبان تے درود شریف جاری تھی ورنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب جذب القلوب دے وچے نقل فرمیندن کہ جڑے ویلے آیت درود پڑھی ونجے جتنے مومنین اتھا موجود ہیں، کیونکہ درود اور سلام پڑھن دا حکم ہر کہیں کو نہیں، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تساں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلام بھیجو۔ فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ درود پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی سب تو پہلے اندھے تے جڑا کرم کریں دے کثرت تے درود پڑھن والا جڑے ویلے دنیا تو ویندے ان دی زبان تے کلمہ جاری تھی ویندے، اور جڑے ویلے پل سرات تو گزر دے بڑی تیزی نال گزر ویندے اللہ تبارک و تعالی ان دی بیماری کو شفا دے وچ بدل لیندے۔ وال فرمائے سب تو وڈا جڑا اعزاز ہے جڑے ویلے کوئی بندہ درود پڑھ دے ایک فرشتہ گنبد خضرا دے کول موجود ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کریں دے اے سبز گنبد مکین فلان شخص اور فلان دا بیٹا توارے ہوتے درود پڑھدا پائے۔ فرمایا دنیا کائنات دے کئی کونے دے وچ جڑا محبوب علیہ السلام تے درود پڑھے تو وہ فرشتہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریں دے یا رسول اللہ فلان شخص اور فلان دا بیٹا، بلکہ علامہ عبدالرحمن سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدید وچ نقل کیتے اور حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی دے وچ نقل کیتے کہ وہ فرشتہ اون بندے دا صرف نہ نہیں گندا بلکہ اون دے والد دا، اون دے ڈاڈے دا، اون دے پرداڈے دا، اون دے ڈاہ پشتے دا نام گھن کے آدے یا رسول اللہ یہ فلان دا بیٹا ہے، فلان دا پوتا ہے، فلان دا پڑ پوتا ہے، تمہاری بارگاہ درود پیش کرے دا پائے۔
فرمایا جیڑا درود اور سلام پڑھ دے وہ جیڑی دنیا کائنات دے کونے چ موجود ہوئے وہ جتھاں بھی موجود ہوئے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ دی حاضری لگدی رہندی ہے۔ اور یاد رکھو یہ درود شریف پڑھنا سارے واسطے فائدے مند ہے، ساکو فائدہ تھی دے۔ میرے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات تو ہے جن دوتے اللہ خود درود بھیجیں دے۔ اور تُس اگر ہی آیت دوتے غور کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے اندے فرشتے نبی مکرم تے درود بھیجیں دن۔ مفسرین نے ایک بڑا علمی نکتہ بیان کیتے بھئی آیت دے وچے یصلون علی النبی، یصلون علی الرسول کیوں کہنی، یصلون علی محمد کیوں نہیں، یصلون علی احمد کیوں نہیں؟ اللہ نے ایک کیوں نہیں فرمایا میرا محبوب میرا بندہ تیرے اتے تیرا رب درود بھیجیں دے؟ مفسرین کرام نے فرمائے وجہ دراصل ہے اگر یصلون علی محمد ہوئے ہا، یصلون علی الرسول ہوئے ہا تو لوگ آکھنا جنا آپ نے رسالت دا اعلان کیتے اللہ اون وقت آپ تے درود بھیجیں دے۔ اور اگر یصلون علی محمد ہوئے ہا تو اتھا لوگ خیال ظاہر کریں ہا کہ جیڑے ویلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گئے اللہ اون وقت دا درود بھیجیں دے۔ اگر یصلون علی احمد ہوئے ہا لوگ آکھنا جنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے میرے بعد ایک نبی آسن اسمہو احمد انہیں دا نا احمد ہو سی۔ اگر اللہ فرماوے میں اپنے عبد مقرب تے درود بھیجنا تو لوگ آکھنا چونکہ اللہ فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جڑے ویلے محبوب علیہ السلام معراج تے گئے اون ویلے اللہ درود بھیجیں دے۔ فرمایا یصلون علی النبی لا کے اللہ نے دس دیتے جڈاں دا نبی نبی ہے تے کڈاں دا نبی ہے۔ فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، حالی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے مراحل دے درمیان بھی نہ ہے، روح اور جسم دے درمیان ہی نہ ہے، اے اون ویلے دا نبی ہے جیڑے ویلے دا نبی ہے اللہ اون ویلے دا اپنے نبی تے درود بھیجے۔ اور اور عزیزان محترم کڈاں تک درود بھیجیں دے؟ فرمایا جب تک نبی ہے ہن آپ تا خاتم النبیین ختم نبوت دا تاج پا کے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں ختم نبوت دا تاج پا کے آیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گال تا ارشاد فرماؤ تساں امام المرسلین ہو سید المرسلین ہو وجہ تخلیق کائنات ہو لیکن اللہ نے تمہاری امت کو آخر تک کیوں بھیجے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دی 30ویں جلد ہی گال دوتے بات فرمائی ہے فرمایا آخر کیوں بھیجے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن میں اپنے رب دی بارگاہ سوال کی تھے باری تعالیٰ میں وجہ تخلیق، میں خاتم النبیین، میں امام المرسلین، میں سید المرسلین، میری امت سارے امتوں تو اعلیٰ والآخرج کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے میرے محبوبہ پہلے جڑی امتاں گزرن قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اسا انہاں تے عذاب نازل کیتے، انہاں دے عذاب دی جڑے صورتیں یا اعلان آتے ہیں یہ امت دے سامنے ہیں۔ اگر یہ امت پہلے ہوئے ہاں اسا کوئی ناراضگی دا اظہار کروں ہاں تو یہ امت جو رسوایاں انہاں دے سامنے ہوئے نا کیونکہ محبوبہ تیرے ودوہا دا چہرہ سا بنائے تیری صورت چھا کو پیاری ہے تو سارا محبوب ہے، تیری محبوبیت دے صدقے اسا یہ امت کو آخر تک بھیجے تاکہ انہیں رسوایاں کہیں دے سامنے نہ ہوئے بننے یا رسوایاں انہیں دے سامنے ہوئے کیونکہ محبوبہ امت جو تیری ہے، محبوبہ امت جو تیری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ۔ عزیزان محترم میں جڑا لفظ درود ہے نا یہ فارسی زبان دا لفظ ہے۔ صلاۃ عربی چادر، صلاۃ دا معنی درود بھی ہے، دعا بھی ہے، اور صلاۃ دا معنی نماز بھی ہے، اور صلاۃ دا معنی ٹیڑی لکڑی تو بھاگ تے ہوتے گرم کر کے سیدھا کرنا بھی ہے۔ اور درود دا جڑا معنی ہے نا وہ ہے داد گھننا، داد ریونا نہیں، داد گھننا۔ یہ کو درود درود کیوں آدن؟ شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے دی تشریح کی ہے، فرمایا یہ کو درود ہی واسطے آدن درود دا معنی داد
گھننا داد گھننا کیڑی شے دی داد انہوں نے ایک مثال دیتی ہے جڑے ویلے کوئی بندہ مکان بنے دے نا تا وہ اپنے دوستوں کو سریں دے اعزا و اقربا کو سریں دے اور آدھے کہ یارے دیکھو اسا مکان بنائے کیسا ہے ہن او مکان کو دیکھنا لے دو قسم دے لوگ ہوندن ایک اتو خوش ہوندن اندروں انہوں کو تکلیف ہوندی ہے مکان کیوں بن گئے اچھا کچھ دوست ایسے بھی ہوندن وہ باہروں بھی خوش ہوندن اندروں بھی خوش ہوندن ہن درود کو درود ہی واسطے آدن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے میں اپنے محبوب کو ودوہا دا چہرہ عطا فرمائے واللیل دے زلفاں عطا فرمائے ما زغ البصر وما طغى دے کاجل والے آنکھاں عطا فرمائے ید اللہ والے ہاتھ عطا فرمائے علم نشرہ دا سینہ عطا فرمائے طٰہٰ دا تاج عطا فرمائے یاسین دا سیر عطا فرمائے اے ایمان والو ایڈا سونا یار بنائے میں تسے میں کو دسو میں اپنا یار کیسا بنائے ہی واسطے کو درود آتا تو جیڑے نبی دے سیرے جڑے نبی دی شانہ جڑے نبی دی عظمتاں خود خدا بیان کرے تے ایمان والے کو حکم ہے سارے کو نہیں ایمان والے کو حکم ہے جنائی نبی دا ذکر آوے ودوہا دے چہرے دی گال آوے واللیل دے زلفاں دی گال آوے ما زغ البصر وما طغى دے کاجل والے اکھاں دا ذکر آوے وال کوئی ایمان والا خاموش نہ رہے کوئی نبی دی سیرت دا ذکر کرے اے بھی درود ہے نبی دی صورت دا ذکر کرے اے بھی درود ہے نبی دے کمالات بیان کرے اے بھی درود ہے نبی دے معجزات بیان کرے اے بھی درود ہے نبی دا نام ونجے ٹھر ونجے اے بھی درود ہے عزیزان محترم جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں چونکہ ایصال ثواب دی مجلس ہے اور ایصال ثواب دی مجالس دے کئی مقاصد ہوندن پہلا مقصد ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گئے اون دے واسطے ایصال ثواب کرنا اور اون دے واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کرنا اور دوجا اندہ جڑا مقصد ہے نا وہ اے ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا اور موت دی تیاری کرنا تاکہ زندگی بھی اسلام تے تھیوے خاتمہ ایمان تے تھیوے اور تیسرا مقصد ہے پسماندگان کو صبر جمیل دی تلقین کرنا انہوں نے نال اظہار تعزیت کرنا عزیزان محترم بخاری شریف دی حدیث پاکے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن کہ لوگوں جیڑا بندہ دنیا تو ونجے اگر اندے جنازے دے وچ 3 صفحہ ہوئن وہ بندہ جنتی ہے ہن فوقہاں نے ایک گال لکھی ہے اگر بندے گھاٹوں میں نا 5-7 بندے ہوئے تو والی صفحہ 3 بنایا کرو ایک امام ہے اگو 3 بندے دی صف ہوئے پیچھو 2 بندے دی وال ایک بندہ کھڑا ہو تاکہ 3 صفحیاں لی گال پوری تھی وے محبوب دے فرمان دے مطابق اللہ بخشش و مغفرت فرما رہے اور دوجا محبوب علیہ السلام نے فرمائے جہاں دے جنازے دے 40 لوگ ہو سن اہل ایمان ہو سن شرک تو بچے ہوئے لوگ ہو سن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے او جنازہ جہاں دے 40 مومن شریک تھی سن جنازہ پڑھن واسطے اللہ تعالیٰ مرن والے دی بخشش فرما رہے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلم شریف دی حدیث پاکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے ایک جوان سال بیٹے دا انتقال تھی گئے جڑے ویلے وصال تھا نا آپ نے اپنے غلام کو آکھے یار جڑے ویلے جنازے دا وقت تھی وے نا پہلے ون کے دیکھیں بندے کتنے موجود ہیں ہن غلام گئے واپس ہے حضور تھوڑے بندن والا ہے حضور 40 تو زیادہ بندن فرمایا میرے پتر دا جنازہ چاہ گھنو کیونکہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا مومن دنیا تو چلا ونجے ان دے جنازے ایسے 40 بندے شریک تھی ون جنہاں نے کرا شرک نہ کیتا ہوئے کفر نہ کیتا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت کو منے دے ہوئے اور محبوب علیہ السلام فرمائے میرے رسول ہوئے تے ایمان رکھیں دے ہوئے اگر ایوں جا 40 بندے کہیں تے جنازے شریک تھی ویسن تو مرن والا جنتی ہو سی عزیزان محترم ول میرے محبوب علیہ السلام دی نگاہ ناز لے دی ہے کہ کہیں دے جنازے وچ 100 بندہ نہ ہو سی 3 صفحہ نہ ہو سن ول کئی ایسے لوگ غریب ہو سن جنہ دا کوئی پرسان حال کہنا ہو سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جہاں دے جنازے دے 4 بندے آکھ دے سن کہ اے جنتی ہے اللہ کو جنتی کر دے سن عزیزان محترم جڑے ویلے کوئی بندہ اٹھ دے نا پیسے دیون واسطے میں کو گال بھول ویندی ہے اور تسا سارے ہوں کو دیکھن پے ویندے وے خصوصاً جڑے سامنے بیٹھے وے نا تسا ایڈے اڈے دے دے وے تسا میرے والے پاسے توجہ رکھو تاکہ
ایک کوئی پیسے بٹورنا مقصد نہیں، تعلق جوڑنا مقصد ہے۔ جڑی محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کرنی ہے، تو ہوں دے پاسے توجہ کرو۔ توارے مجمع چو کہیں ایک بندے کوئی گال سمجھ آوے سی تو میں تو ایصال ثواب دی نیت نال ویسی تقریر کرنا پیا۔ میرے اساتذہ، میرے تو زیادہ پڑھے لکھے علماء اج تک تشریف فرما ہیں، مجمع جی تشریف فرما ہیں، لیکن کیا کروں کہ سارے بزرگاں دی اے وصیت ہے کہ جنازہ ہی تو پڑھاویں تو میری کول خانی تے تقریر ہی تو کریں۔ ایک پیار دی گال ہے نا، محبت دی گال ہے۔ کچھ نے پہلے اساں آئے ہیں نا، آپ دے نال ملاقات تھئی ہے تے انہوں نے سکو بلائے اور محبت دا اظہار کیتے، وال فرماون لگے حاج صاحب میرے فلاں فلاں آئزہ اقربا دے وچوں فلاں کو سڈو، فلاں کو سڈو، کافی سارے لوگ ہیں، یہ ماما ہوری بھی موجود ہیں، تو فرماون لگن یہ سارے لوگ گواہ تھی ونجو میں اللہ دی بارگاہ چ اعلانیہ توبہ کرنا، اور میں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ توبہ کرنا، اور اگر کہیں دے وجہ میں کہیں گھٹ ود کہیں نہ لایا ہوئے تو سارے گواہ تھی ونجو میں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ توبہ دا اعلان کرنا، اور باقاعدہ استغفار پڑھ کے کلمہ شہادت پڑھ کے انہوں نے اعلان کیتے، اور اساں انہوں نے توبہ اور ایمان دے گواہ ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تسا ڈٹھے کہ بعد از وصال انہوں دا چہرہ بھی چمکدا پیا ہے، انہوں دا جنازہ بھی رسیندا پیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمیندن لوگو اے بعد از جنازے رسے سن کہ مرن والا کیسا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جن دے جنازے دے وچ 4 بندے آکھ دے سن مرن والا جنتی، اللہ کو جنتی کر دے سن۔ ہونے حدیث پاک بخاری شریف وچ راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندن کہ میں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرن والے دے جنازے دے 4 بندے بھی نہ آکھیں کہ جنتی ہے تو ول، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 آخرے میں نے جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنتی کر رہے سی، ول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندن میں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 بھی نہ آکھیں، میرے آقا نے فرمایا اگر 2 بھی آخرے میں والی اللہ کو جنتی کر رہے سی۔ توجہ ہے، دیکھو یار میرے آلے پاس، اگر 2 بھی آخرے سن جنتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں کو اندروں شرم آئی ہے، اگر میں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چا کھاں سونا اگر ایک آخرے میں تو ول، تو محبوب اے بھی ارشاد فرماوے نا، ول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندن میں اگلا سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ دنیا تے راندے تلق کلامی تھیندی ہے، ناراضگیاں تھیندن، کوئی روس ویندے، کوئی منیج ویندے، 100 مسائل ہوندن، کیا سب کچھ جانن دے باوجود ہی کوئی آخرے میں کہ جنتی ہے تو اللہ جنتی کر رہے سی؟ کیڑا خوبصورت سوال صحابی نے پوچھ کے ساری امت احسان کیتے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں اپنے رب دی بارگاہ چ سوال کیتے باری تعالیٰ کیا جنازے دے وچ اگر 2 بندے ہی آخر میں اے جنتی کر رہے سے سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے میرا پیارا محبوبہ وجہ دراصل ہے ستار ہونا میری صفت ہے، لوگاں دے عیباں تے پردے پاونا میری صفت ہے، اے جڑے مومنین ہیں نا اے زمین تے میرے شاہد ہیں، اگر اے لوگاں دے عیباں تے پردے پا کے اے جنتی آخر سن میں ان بندے کو جنتی کر رہے سا، میں ان کو جنتی کر رہے سا، اور صرف وہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا نا ان کو جنتی نہ کرے سا، بلکہ محبوب علیہ السلام نے فرمائے من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جڑے کئی بندے دے اے بندوں تے پردہ پا کے ان کو جنتی آکسی جنا او دنیا تے ویسی قیامت نے اللہ فرمائے میں بھی ان دے اے بندے پردے پیسے۔ عزیزان محترم، جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو چلا ویندے نا دوجا مقصد کیا ہوندے؟ ایصال ثواب کرنا، اور یاد رکھو ایصال ثواب واسطے مومن ہونا شرط ہے۔ جی ابو داؤد شریف دی حدیث پا کے جنہ 2 صحابی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ گئے عرض کیتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا جڑا والد دنیا تو چلا گئے وہ مسلمان کہنا ہے، لیکن جڑے ویلے وہ مرن لگے انہیں وصیت کی ہے کہ میرے واسطے 50 غلام آزاد کرائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دسو ان کو ایسا ایصال ثواب کروں تو پوچھ دے؟ انہوں نے پوچھن والے نے ساری امت تے قیامت تک آمن والے واسطے احسان کیتے۔ محبوب علیہ السلام نے جلے اپنے صحابہ دی گال سنیے، میرے آقا نے فرمائے لو کان مسلمان
اگر مرن والا صاحب ہے اگر مسلمان ہے اور موجم الکبیر دی حدیث پاک ہے لو کان مؤمنا اگر مرن والا مومن ہے فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک اگر مرن والا صاحب ایمان ہے اندے طرف غلام آزاد کرو تاں بھی پوج ویسن اگر صدقہ خیرات کرو تاں بھی پوج ویسی اگر حج پڑھ کے ثواب پہنچاؤ تاں بھی حج دے ثواب ملسی لیکن شرط ہے اگر مرن والا صاحب ایمان ہوئے محبوب علیہ السلام نے شرط رکھی ہے اگر مرن والا صاحب ایمان ہے تو اندر تسا ایصال ثواب کرے سو محبوب علیہ السلام نے زمانہ چاہتی ہے تو پتہ چلا کہ جیڑا بندہ ایصال ثواب کریں دے اسا اندے ہوتے بھی راضی ہیں جیڑے نہیں کریں دے اندے واسے بھی راضی ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لئی ہے کہ اگر دنیا تو ونجن والا صاحب ایمان ہو سی جیڑا کچھ بھی ایصال ثواب کرے سو سب کچھ پوچھ سی ہن ایمان دی اہمیت دے ہوتے دو چار حدیث مبارک عرض کرے سا اگر تسا سامنے جڑے بیٹھے ہوئے ایڈے اڈے نہ دیکھو تھا تھوڑی مہربانی ہو کیونکہ جگہ پچھو کافی ساری پئی ہے جڑے مہمان سامنے آندن چونکہ ایسا تو بندے کرنا ڈٹھے نہیں کہیں ویسے ایسا غور نہ لونے کو دیکھ سوں بھئی پتہ نہیں کون ہے اور یاد رکھو جڑے ویلے کوئی محبوب علیہ السلام دا ذکر ہوئے قرآن دی کوئی آیت دی شرح بیان تھی وے محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک ہوئے تو توجہ دے نال سننا ہی چاہیے اور ویسے بھی محبوب علیہ السلام دا ذکر جڑے ویلے کوئی بندہ زمین تے کریں دے نا حدیث پاک عرش معلہ تک ان دی خوشبو ویندی ہے اور فرشتے ایک دوجے کو پوچھتے رہے خوشبو کیڑی شاید ہے تو دسیا ویندے اے زمین دے اوتے ذکر محبوب تھی نہ پے محبوب دے ذکر دی خوشبو ہے بلکہ صرف آسمان تک نہیں بلکہ گنبد خضرہ دے مکی تک آواز ویندی ہے حضرت امام شعرانی منبر رسول تھے نا آپ خطبہ ارشاد فرمائے میں نے آپ نے ایک عربی دا شعر پڑھے محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر جنہ ترجمہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تہن مگر عام بشر جیسے کہنی جویں یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھر جیسا کہنی حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ بار بار ان شعر دی تکرار کی تھی ہے رات کو حضرت امام شعرانی جو ستن جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے فرمائے شعرانیاں جڑے ویلے تو شعر پڑھ دا پیا ہمیں تو پڑھ کے خوش تھی دا پیا ہمیں مجمع آلے سون کے خوش تھی دا پہن اسا گنبد خضرہ دے مکین تھی کے گنبد خضرہ بے کے اے شعر سن دے پہ آسے تو سب پڑھ کے خوش تھی دے پہ آوے اسا سون کے خوش تھی دے پہ آسے اسا اللہ دی بار گئے دعا کی تھی ہے میرے مالک انہی پڑھن والے کو بھی بخش دے سنن والے کو بھی بخش دے اور قیامت تک جیڑے مجمع چے شعر پڑھیا ونجے پڑھن والے کو بھی بخش دے سنن والے کو بھی بخش دے اگر گفتگو سنن دی کوئی وجہ نہ ہوئے ہاں یا ثواب نہ ملدا ہوئے ہاں یا کیفیات نہ بدلی تھی نہ ہوئے ہاں یا گنبد خضرہ دے مکین دے در تے حاضری نہ لگ دی ہوئے ہاں تو کو بار بار متوجہ نہ کیتا ونجے ہاں یہ متوجہ ہی واسطے کیتا وندے کہ ذرا اپنے دل دی تختی کو سنبھال کے بہو اپنی توجہ ہاتھ کو گنبد خضرہ دے مکین دی طرف مائل کر کے بہو تاکہ گنبد خضرہ دے مکین دی توجہ تھی وے اور جندو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ تھی وے ان دے دل مزکہ مصفہ مجلہ تھی وے عزیزان محترم ایمان شرط ہے ایصال ثواب واسطے ایمان شرط ہے الحمدللہ ایمان شرط ہے ہن ایمان دوتے دوترا حدیث مبارکہ عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاکے جلے قیامت دے ہو سی لوگاں دے نام اعمال تولے ویسن ان دی نیکیاں گھٹ تھی ویسن گناہ زیادہ تھی ویسن بڑا پریشان تھی سی اتنے دے وچنا ایک پوٹلی فرشتے چاہ کے آسن ان دے نیکیاں دی پلڑے دے وچو پوٹلی رکھے سن جو ہی وہ پوٹلی نیکیاں دے پلڑے دے وچ آسی نا نیکیاں زیادہ تھی ویسن گناہ گھٹ تھی ویسن ہونو ہی گالتے تو خوش تھی ویسی کہ میرے نیکیاں زیادہ تھی گئے لیکن پریشان ہی تھی سی کہ یہ گنڈڑی کیڑی شاید ہے ہونو فرشتوں کو پوچھی فرشتوں یہ کیڑی شاید گنڈڑی ہے فرشتے آکسن اللہ کریم ہے اللہ خود فرمیدے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تے کو کیا تھی گئے کیڑی شاہ نے اپنے کریم رب تو دور کر چھوڑے تے کو پتہ بھی ہے رب کریم ہے رب رعوف ہے رب رحیم ہے رب ستار ہے رب غفار ہے اے بندے پردے پاون والا ہے بخشش کرن والا ہے توبہ قبول کرن والا ہے والا اپنے کریم رب تو دور کیوں ہے
تو ہون محبوب علیہ السلام فرمیدن تو فرشتے کو پوچھی کہ اے جڑی پوٹری ہے کیڑی شاید ہے؟ فرشتے آکشن اے بندہ خدا اگرچہ تیرے نیکیاں گھٹ ہن گناہ زیادہ ہن تے کو یاد ہونا چاہیے ہے چونکہ تو ایمان والا ہمیں اللہ کو ایک منیدہ ہمیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت و نبوت ایمان رکھے نہ ہمیں ایک دے تو قبرستان تو گزرے تے ڈٹھے قبر ڈھٹی پئیے تائیں آکے متا ان کو کوئی کھڈا سمجھ کے انہوں تے پیشاب نہ کرے تائیں اتھا مٹی منگائیے مٹی قبر دے وچ پاتی ہے قبر کو برابر کی تئی تیرے دل چے نیت ہے مرن والا مومن ہے ان دے اکرام واسطے ان دی عزت واسطے میں مٹی دے اور ایک قبر کو برابر کرنا پیاں تاکہ کوئی آکے ان قبر دی بے ادبی نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے فرشتوں مرن والا مومن ہے اور مومن دی عزت کرنا پائے اے مٹی سنبھال کے رکھو قیامت اللہ نے جلے نام اعمال تلسی دے نیکیاں دے پلڑے وچ یہ مٹی بھی رکھ چھڑا اے بھی ذائقہ نہ کرے سمے او کریم رابا اے بھی ذائقہ نہ کرے سمے مسلم شریف دی حدیث پاکے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن میں جنت دے وچ ایک مومن کو ٹہل دا ڈٹھے جلے جنت ٹہل دا ڈٹھے میں پوچھے اے بندہ خدا تو جنت کی میں پہنچ گئے انہیں کہ میں قرآن دی آیت پڑھدم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم بڑی چاس آندی ہے بڑی لذت آندی ہے وال میں رو رو کے آدم میرے مالک اساں کوئی بے ادب کہہ نہیں اساں کوئی گستاخ کہہ نہیں بس تیرے نال پیار اور محبت جو ہے تیری محبت دی وجہ کو تھوڑے دور تھے گئے ایمان ساڑا مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے تھوڑ محبت ہے یہ محبت دی وجہ کو جی میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسالہ کو شہریت وچے آپ نے ایک اپنے غلام کو سڈے اے میرے غلام آ وہ پیا جاگ دا سوڑ پا کے ستا پیا سردی دا موسم ہے انہیں جواب نہیں دیتا وال آپ نے آواز دیتی ہے وال نہیں آیا تیسری دفعہ آواز دیتی ہے وال خود چلے گئے فرمائے تو جاگ دا پہ جواب کیوں نہ دینا ہمیں انہیں کہ حضور تسا کریم جو ہیوے میں کو پتہ ناراض کہنا تھی سو تاؤں سستی کر کے پی آ رہی ہیں توجہ ہے کہ کہہ کریم جو ہیوے اچھا فرمایا میں پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو کو کیڑی شاہ نے اپنے کریم رب تو دور کر دیتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وال کیا تھا کیڑے تیرے جنت آمن دا سبب کیا ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اگرچہ میرے محبوب علیہ السلام جان دن لیکن محبوب پیغام نے انہیں چاندن کہ تو سبھی لوگوں نال بھلائی کرے سو تتوارے نال ہی میں تھی سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے تھے کیڑی نیکی کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رستے تو گزردہ پیامی درخت جا لڑیاں جھکیاں ہن میں کہ متا کوئی بندہ ٹپے میں نیت کر کے ستا کہ سویرے جلے اٹھ سائیں لڑیاں میں کپ گنساں تاکہ کوئی گزرن آلے کو تکلیف نہ تھی وے رات کو میری اجل آ گئی ہے میں دنیا تو چلا گیا لڑیاں اٹھائیں کھڑے رہن لیکن ان مومنین دے فائدے واسطے میں جڑی نیت کی تھی سویرے کٹے سا اگرچہ میں کو موت آئی ہے سویرے میری روح کو اللہ دے سامنے پیش کیتا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے میرے نبی دی پیاری امت دی بھلائی دی نیت نالے ستے اگرچہ موت آ گئی والی اسائیں کو ثواب کر کے بغیر حساب جنتی بنے دے پائے بغیر حساب جنتی بنے دے پائے عزیزان محترم حدیث پاکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے این حدیث کو داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچی نقل کی تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک کنیزہ ہے جندنائے حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن کافی نے گزر گئے محبوب علیہ السلام دی میں زیارت واسطے حاضر نہیں تھائی ایک نے جنگل دے لکڑیاں چڑھن واسطے گئیاں لکڑیاں دا گٹھڑا میں چاہتے وہ چاہ کے آندھی پئی ہمیں تو میں وہ گٹھڑا رکھے گٹھڑا بڑا وزنی ہے اتنے تک میں ڈٹھے ایک بندہ آئے انسانی صورت ویدے انہیں آکھیا السلام علیکم میں جواب دیتے میں پوچھے تو کون ہے انہیں آکھے میں انسان نہیں میں جنت دا فرشتہ رضوان ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو تیرے کو بھیجے اور پیغام دیتے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وان کے خوشخبری سنامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا توارا امتی ایمان دی حالت دے وچ دنیا تے ویسی جنا قیامت دا دے ہو سی ایمان والے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش تے ترائے گروہ بڑھائیں فرمائے پہلا گروہ اے ہے جیڑا بغیر حساب دے جنت وچ ویسی دوجا گروہ اے ہے جنہیں دا جیڑا حساب کتاب آسان ہو سی تریجا گروہ وہ ہے جے کو محبوب علیہ السلام تسا شفاعت کرے سو وہ جنت چویسی ہون حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک عجیب گال دیتی ہے فرشتے نے میں کوئی میں آکھے اور یا رسول اللہ میں گنڈی چاون لگیاں گنڈی چودی نہ ہی ان جنت دے فرشتے رضوان نے ایک پتھر کو حکم دیتے ہیں دی گنڈی چاہ کے گھر پچا کیا وہ پتھری میں اردہ ہی والے ایک جائے تے ڈھائے پوندہ ہی جیڑی جگہ تے پتھر
پتھر ڈھاندا ہے او جگہ تے نشانات بھی موجود ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے وچ او پتھر بھی موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رضوان دا اے بہشت فرشتے دا خازن دا اے پیغام گھن کے آئیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا شکر ادا کریں دے ہوئے ان غلامہ دے نال ان حضرت زیدہ دے نال سفر کیتے پتھر کو ڈٹھے نشانات ملاحظہ فرمائیں اور آپ جا چہرہ مبارک کھل گئے آپ نے فرمائے میرے غلاموں سن گلو اے حضرت زائدہ وہ ہے جی میں حضرت مریم کو فرشتہ نظر آیا ہے میری امت دیئے مریم ہے ایکو بھی رضوان جنت نظر آئے اور کوئی تو بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے میں کو بشارت دیتی ہے محبوبہ جڑا حالت ایمان حساب آسان ہو سی یا محبوبہ تیری شفاعت رہا الجنت ضرور بھیجے سی ایمان دی سارے بزرگاں نے ایمان دے ہوتے بڑی اہمیت بیان کیتی ہے ایمان دی کیا اہمیت بیان کیتی ہے مشکاہ شریف دی حدیث پاکے محبوب علیہ السلام نے ایک جنازے تے آپ تشریف گئے خلاصہ انہیں مفہوم عرض کرنا بیاں جڑے ویلے آپ جنازے تشریف گئے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھن عرض کیتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھدا مومن ہا مسلمان ہا لیکن اندے جڑے اعمال ہیں انہیں باقاعدگی نال کہنا ہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرماونا ہے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک متغیر تھی گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو آنے وچو کوئی بندہ ہے جڑا ہی دی کوئی نیکی دی گواہی دے وے ایک بندہ کھڑا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ دے موقع تے انہیں خیمے دے پہرا دیتا ان علماء بیٹھن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قیامت والے دے دو اکھیں جہنم وچ کہنا ویسن ایک او اکھ جڑی خوف خدایچ یا محبت خدایچ ساری رات رون دی ہے فرمایا بھائی او اکھ جڑی رات کو میدان جنگ دے وچ یا کوئی فوجی جڑا نا چوکیدارہ کریں دے ساری رات سرحد تے پہرا دیں دے انہاں فوجیاں دا ساری رات جاگنا لیلۃ القدر دی رات تو بھی زیادہ افضل ہے تے او جڑا ہے محبوب علیہ السلام دے زمانے دا سپاہی ہے محبوب علیہ السلام دے خیمے دے ہوتے پہرا دیتے محبوب علیہ السلام نے جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھاؤں دے بعد دعا منگیے اے میرے مالک اے تیرا نبی انہوں تے راضی ہے تو بھی انہوں تے راضی تھی ون وال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے ہاتھ رکھے محبوب علیہ السلام نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں کو توارے کو لوگاں دے اعمال دے بارے سوال کہنا تھی سی اے پوچھا ویسی جنہاں نال تساں اٹھ دے باندے ہوں دا عقیدہ کیسا ہے عقیدے دی اہمیت دے بارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے عقیدے دی اہمیت یعنی بندہ مومن ہوئے بے ادب کہیں دا نہ ہوئے گستاخ کہیں دا نہ ہوئے محبوب علیہ السلام دے نال محبت رکھے نہ ہوئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین محبوب نے فرمایا لوگو تسا مومن نہیں تھی سکتے جب تک اپنے والدین اپنی اولاد کائنات دے ہر رشتے تو ود کے اپنے نبی دے نال محبت رکھ رہے عزیزان محترم ایک یاد رکھو اساں بخاری شریف جی حدیث پڑھ دے ہیں نا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ قبر دے وچ محبوب تشریف گئے ناسن آپ فرمائے فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حاضر رجل تو انہ دے بارے کیا دھان ہے ہون ذرا اے سوچو امام مقدسی فرمائے جدہ ساکو پتہ لگ گئے سوالات بھی اے حسن پتہ لگ گئے جوابات بھی اے حسن کیا اساں تیاری کیتی ہے کہ محبوب کو چہرہ دکھاون دے لائق ہیں یہ قابل ہیں کہ ودوہا دے چہرے والے محبوب دی اسا زیارت کروں تو محبوب سا کو دیکھیں تو کیا سا کو شرمندگی تو اسا بچ سکتے ہیں کیا اعمال ایسے ہیں عزیزان محترم یاد رکھو ایک خوف خدا محبت خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنی بڑی نعمت ہوئے بخاری شریف دی حدیث پاکے ایک بندہ دنیا تو ویندہ پیا ہے تے انہیں اپنی اولاد کو کٹھا کیتے کٹھا کر کے آگے سی میری اولاد ایک گال تا دسو میں توارا کیسا والدہ میں تواری تربیت کیسی کیتی ہے تربیت کیسی کیتی ہے انہیں آکے جناب اولاد نے آکے ابا جی ساکو کہیں شاید ضرورت پیش نہیں آئی ساری ہر قسم دے خیالات تاں کیتن ساکو کپڑے گھن دیتے نہیں کھاون پیون یا چیزاں دیتے نہیں کدہیں کہیں شاید ضرورت نہیں آئی والد رومن پہ گئے میں ابا تا بہت اچھا بن گیا پر خدا دا بندہ اچھا نہیں بن سکیا ہونے دل دے وچ میں کو بے چینی ہے کہ اللہ دی بارگاہ کیا کرے ساں کی میں منہ رکھے ساں اے بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم عرض کریں دا پیاں ہون اللہ دی بارگاہ کی میں منہ رکھے ساں انتقال تھی گئے اچھا انتقال تو پہلے وصیت کیجئے سا اپنی اولاد کو جڑے ویلے میں دنیا تو چلا ونجا نا میں کو تسا ساڑ کے سوا کر کے میری سوا کو رکھ چھڑائے اور جڑے ویلے تیز ہوا چلے
تو ول اڑا چھڑا ہے، ہوا دے نظر کر چھڑا ہے، کیونکہ میں ڈرداں محبوب علیہ السلام دے غلامو انہیں آکھے میں این گال تے ڈرداں میں خدا دے سامنا کی میں کرے سا۔ ہن قبر دے وچ اے وی تے ساکو سوچنا چاہیے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دا سامنا کی میں کرے سوں۔ ہن صحیح بخاری دے اندر حدیث پاکے اولاد نے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث محبوب نے بیان کی تھی ہے، بنی اسرائیل دے ایک بندے دا حال لیتے فرمایا جڑے ویلے فوت تھی گئے اولاد نے ان کو ساڑ کے ہوا دی نظر کر چھوڑے۔ محبوب علیہ السلام فرمیندن ول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیتے اندے اجزاء کٹھے کرو، وہ بندہ سامنے کھڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھے تے کیوں کیتے؟ فطرت دے خلاف ہے۔ انہیں آکے فطرت دے خلاف ہے لیکن میں کوئی ڈر ہاں میں اپنے کریم رب دے سامنے کھڑا کی میں تھی سا، میں اپنے رب دے سامنا کی میں کرے سا، میں اگرچہ فطرت دے خلاف کیتے لیکن باری تعالیٰ تیرا خوف ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتو ایک بغیر حساب دے جنتی کر چھوڑو گے، اپنے رب دے ڈر کو لوئی میں کیتے سی۔ عزیزان محترم تصوف دے کتابہ دے وچ ایک خوبصورت گال لکھی ہوئی ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہا تے ایک ایسا شخص جنہ والد دنیا تو چلا گئے، جائیداد انہیں ہاتھے چاہیے، پیسہ آگے سنبھال نہیں سکیا، صحبت اچھی میسر نہیں آئی، آوارہ قسم دے لوگاں دے نال بان لگ گئے، آخر ایک ایسی بیماری تھی گئی ہے، قریب المرگ تھی گئے۔ اپنی ماں کو آکے اماں تو حضرت خواجہ حسن بصری دی مجلس چوینی، انہیں دا تو درس قرآن سن دی، درس حدیث سن دی، درس تصوف سن دی، تے کو اچھی صحبت میسر آئی ہے۔ ہن میں چونکہ دنیا تو ونجن والا میں چل پھر نہیں سکتا، آساب میرا ساتھ نہیں رہندے، میرے گوڑے میرا ساتھ نہیں رہندے، میں بیماری جو مبتلا تھی گیا اور میں کو پتہ کہنی اپنے رب دی بار گئے توبہ کی میں کرنی ہے۔ وانج حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کول انہوں کو آکھو تسا اللہ دے نیک اور صالح بندے ہو، آؤ آکے میں کو میری بخشش کراؤ، میری توبہ کراؤ، اللہ میری توبہ قبول کرے سی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے اے اتنا بڑا اجتماع ہے، سارے کو ہزاراں لوگ ہیں نساں درس قرآن ریوڑا ہوں دے، قرآن پاک دی تعلیمات بیان کرنیاں ہوں دیاں، میرے کول وقت نہیں، اور دوجی گال ہے تیرا پتر نہ ایسا اعمال ہوں دے اچھا کہنا ہن، وہ بری صحبت باندھا ہی، میں اگر توارے در تے آساں تا لوگ کیا اکسن جڑے ویلے او ماں یہ نا انہیں کہ پتر ایک اللہ دے ولی نے تیرے نال ملاقات تو آمن تو انکار کر دیتے ہونو تڑپ گئے، اللہ دی بارگاہ عرض کی تیس کریم ربا تے قرآن فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، بس میں میرے عیبہ نے تیرے کو دور کر چھوڑے، میں دنیا تو ونجن والا لیکن میرے دل لے تیرا خوف ہے، میرے مالک تیری بارگاہ توبہ کرن واسطے کوئی کہیں دی ضرورت کہیں نہیں، تو میرا کریم رب ہے، میرے مالکہ میں کو بخش رہے، میں توبہ کرے نا، اور وہ زاروں قطار روندہ پیائی والا اپنی ماں کو آکے سماں جڑے ویلے میں دنیا تو چلا ونجنا اپنا بوچھڑ میرے گالج پاکے نا ان گلیاں دے بسرہ دے اندر میں کو گھسیٹی اور آکھی رب دے نافرمان دا اے حال ہے، اور میرے جناب گردن دے اتے پیر رکھ کے لوگوں کو نسی جڑا خدا دا نافرمان ہو سی ان دا اے حال ہو سی۔ روح کفہ سے انسری تو پرواز کر گئی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جڑا نا جنازہ پڑھاون واسطے بھی نہیں آئے، کہلولے دا وقت ہی دوپارے کو ستن، ہن ماں دیئے کہ لوگوں ونجو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سر کیا ہو میرے پتر دا جنازہ پڑھاوے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو لگائیں انہوں نے آکھے جی آرام کریں دے پہن، تھوڑی دیر دے بعد جرے ویلے کہلولہ کر کے نیندر تو دوپارے کو اٹھن آکے دروازے تے دستک دیتی ہے، میں نے پوچھے کہ کون دروازے تے، انہیں آکھے میں ہونے ستا پی ہم ہاتھ میں غیبی تو آواز آئی ہے حسن بصریہ میرے بندہ کو میری رحمت کو لو دور کرنے وانجوں دا جنازہ بھی پڑا ان دی بخشش دی دعائی کر تو ان دی ماں کو آکھ دے دے گالے کپڑا پڑھوان دی ضرورت نہیں، انہیں مردے ویلے رو کے اپنے رب کو راضی کیتے اچھا ان کو اپنا یار بنا چھوڑے ہونے کو ذلیل کرن دی ضرورت ہی کہنی ساری رحمت دے پردے چو چھپ ہے۔ عزیزان محترم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تفسیر مزری دے وچ بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمیدن عدالت لگی پئی ایک عورت نے آکے نا ایک مقدمہ دائر کیتے قاضی دی عدالت تے آکے سی قاضی صاحب میرے خامد نے دوجی شادی کر کے دیئے ان کو ذرا عدالت سڈو ان نے پوچھو دوجی شادی کیوں کیتی ہے؟ قاضی نے آکے جلے اللہ نے اجازت لیتی ہے 4 شادیاں دی میں کی میں اندھے تے سزا نافذ کرا؟
انہیں ایک بڑا جملہ آکھے، انہیں کہ قاضی صاحب اگر شریعت حیا اور حجاب مانے نہ ہویا تو میں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاواں ہا، ول میں تو کو دساں جندی ایڈی خوبصورت بیوی ہوئے وہ کہیں غیر دے پاسے یا دوجی شادی کیوں کرے، توجہ کیوں کرے؟ اتھے ایک صوفی بیٹھا، انہیں جلے جملہ سنے، انہیں چیخ ماری تڑپ کے زمین تے ڈھائے پائے، جلے ہوش آئے لوگاں پوچھے تیکو کیا تھا ہے؟ بعض کتابیں جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہیں پوچھے تیکو کیا تھا ہے؟ انہیں کہ جڑے ویلے میں یہ سنے کہ مائی آدھی ہے کہ میں اتنا حیا شریعت اور حجاب مانے نہ ہویا تو دساں جندی ایڈی خوبصورت بیوی ہوئے وہ غیر کو کیوں دیکھے؟ تو میں کو ہاتھ میں غیبی تو آواز ہے او میرا بندہ خدا سن گن میں رب کو اپنی ذات اپنی عبودیت اپنی کریمی دے پردہ نہ ہویا تو میں نقاب اٹھا کے حریم نال دے پردے چاہ کے تو کو دسا دیواں جندا رب ایڈا سونا ہوئے غیر والے پاسے توجہ کیوں کرے؟ عزیزان محترم 5 منٹ بے گنساں تیسرا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنی موت کو یاد رکھوں، موت کو یاد رکھوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ڈٹھے ہو زور زور دے کھل دے پہن، میرے آقا نے فرمایا موت کو یاد رکھا کرو، جڑا کچھ میں جاندا اگر تسا جانو تسا روو زیادہ کھلو گھٹ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد رکھا کرو، موت لذات کو ختم کر دیندی ہے۔ اور جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرمیندن محبوب علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ 20 مرتبہ روزانہ موت کو یاد رکھ سی قیامت اللہ نے اللہ کو شہداء دے کٹھے کھڑا کرے سی۔ اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں ایک نے حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت بیٹھی ہم، ایک عورت آ گئی ہے، انہیں کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اور تو کو پتہ ہے جڑے ویلے دل سخت ہوئے بندہ غیبت کریں دے، چغلی کریں دے، حسد کریں دے، ایڈو دی گال اڈے لیں دے، خدا تو دور تھی ویں دے، ان دی عجیب کیفیت ہوندی ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، اما جان کوئی وظیفہ دسوا میرا دل نرم تھی ونجے، فرمایا تو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد رکھا کر تیرا دل نرم تھی ویسی، جلے تو موت کو یاد رکھے سے ول تیرے دل وچ نرمی پیدا تھی ویسی، ول حسد بھی چلا ویسی، بغض بھی چلا ویسی، کینہ بھی چلا ویسی، اور غیبت بھی چلی ویسی، سارا کچھ ختم تھی ویسی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ مقرر کی تھے، آپ بیٹھے نا ایک بندہ ہے، انہیں کہ یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہ بھولیں۔ آپ نے فرمایا آج تو بعد روزانہ آیا کر یہ جملہ آکھیا کر، تے کو مہینے بعد تنخواہ ریسوں وظیفہ ریسوں، او آندہ رہی ہے روزانہ آدھا لا تنسا موتک۔ اور قوت القلوب دی تصوف دی کتاب ہے کہ آپ نے چاندی دی انگوٹھی دے تے لکھے یا عمر لا تنسا موتک انگوٹھی بنوا کے پائیے تاکہ ہر ویلے نظر رہے ونجے۔ والو کچھ عرصے بعد آپ نے فرمایا نوجوان ہونا من دی ضرورت کہیں نہیں، کیونکہ میری داڑھی دے وچ سفید وال آ گئے، جلے سفید وال آ ونجن والوں دے طرف بلاوے وال موت یاد کراون دی لوڑ کہیں نہیں، بندہ خود ہی اپنے رب دی طرف متوجہ تھی وے۔ عزیزان محترم اساں سب کو اللہ تبارک و تعالی تا قرب نصیب تھی وے، اور تمام دوست دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سارے بزرگاں دی بخشش و مغفرت فرماوے، اور انہاں دی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بناوے۔ اور اتنے سارے چہرے موجود ہیں، ایک کٹھے تھیون دا مقصد ایویں ہوندے نا کہ کتھیں کوئی پنچایت لگی ہوئے نا، تے اگر کوئی بندہ اندے کولو کوئی خطا بھی سرزد تھئی ہوئے تو کوئی بندے اتنے کٹھے تھی وجہ نا تو فیصلہ کرن والا دے یاری نے بعض چہرے ایسے نو ٹور کے انتے اصل لحاظ کرنے ہیں۔ تو امام مقدسی فرمیندے جیڑا مومن دنیا تو چلا ونجے اور کثرت نال لوگ اندے واسطے بخشش دی دعا واسطے کٹھے تھی ون، انہیں چو کوئی چہرہ ایسا ہوندے جے کو دیکھ کے اللہ ان دی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے، انہاں دے صدقے ساری بخشش و مغفرت فرماوے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔